السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم اردو گرامر میں پڑھیں گے صرف و نحو۔ صرف و نحو کیا ہوتا ہے؟ ہر زبان کے لیے کچھ اصول اور قوانین ہوتے ہیں جس سے اس زبان کو صحیح طور سے سیکھا اور استعمال کیا جا سکتا ہے۔ زبان کی درستی اور اس کی خوبصورت کو برقرار رکھنے کے لیے ان قوانین پر عمل درآمد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اردو زبان کے بھی کچھ اصول ہیں جنہیں قواعد یا گرامر کہا جاتا ہے۔ ان کی جاننے سے اردو زبان کو ٹھیک طریقے سے بولا اور سمجھا جاتا ہے۔ انگریزی زبان میں قواعد کو گرامر کہتے ہیں۔ قواعد یا گرامر لسانیات کی ایک اہم شاخ ہے اور اس کا مطالعہ زبان پر دسترس حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہ مضمون اردو زبان کے قواعد کے متعلق ہیں۔ اردو قواعد کے دو حصے ہیں۔ نمبر 1 حصہ صرف، نمبر 2 حصہ نحو۔ ان کی تفصیل درجہ ذیل ہے۔ تو گرامر کیا ہوتا ہے کہ ہر زبان کے لیے کچھ اصول اور قوانین ہوتے ہیں جب ان کو قوانین اور اصولوں کو یاد کیا جاتا ہے تو اس سے زبان کے اوپر دسترس حاصل ہوتی ہے۔ آج ہم اردو گرامر پڑھیں گے۔ اس کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ صرف ہے، دوسرا نحو ہے۔ اب صرف کیا ہوتا ہے؟ حصہ صرف آج پڑھیں گے۔ صرف قواعد کا وہ حصہ ہے جس میں جملوں اور مرکبات کی بجائے فقط الفاظ کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، ان کی ساخت، بناوٹ اور معنی کی وضاحت کی جاتی ہے اور صرف الفاظ کو موضوع بیس بنایا جاتا ہے۔ صرف کیا ہوتا ہے؟ گرامر کا وہ حصہ جس میں ہم جملوں اور مرکبات کی بجائے، یعنی جملوں اور مرکبات کو چھوڑ کر صرف الفاظ کے اوپر بحث کرتے ہیں کہ ان کی جو ساخت کیسی ہے، بناوٹ کیسی ہے اور معنی کیسی ہوتی ہیں۔ اب اس میں سب سے پہلا جو آتا ہے وہ ہے لفظ۔ انسان اپنے منہ سے جو کچھ کہتا ہے اس کی بنیادی اکائی لفظ ہوتی ہے۔ اسے انگریزی میں ورڈ کہتے ہیں۔ لفظ کی اقسام۔ لفظ کی دو اقسام ہیں، ایک کو کلمہ کہا جاتا ہے اور دوسرے کو محمل کہتے ہیں۔ کلمہ کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ وہ الفاظ جو کچھ معنی رکھتے ہوں اور سننے والے کی سمجھ میں آسانی سے آ جائیں کلمہ کہلاتے ہیں۔ یعنی کلمہ الفاظ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کلمہ اور دوسرا محمل۔ کلمہ وہ ہوتا ہے جس کی معنی ہو اور جو سننے والا ہوتا ہے اس کی سمجھ میں آسانی سے آ جاتا ہے۔ کلمہ بامعنی لفظ ہوتا ہے، یعنی ایسا لفظ جس کی کچھ معنی ظاہر ہوں اسے کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ کی مثالیں سیاہ، سفید، پانی، برف، سچ، جھوٹ، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان وغیرہ۔ محمل کیسے کہتے ہیں؟ ایسا لفظ جس کا اپنا کوئی معنی نہ ہو لیکن ایسا لفظ جو کسی بامعنی لفظ کے ساتھ بات میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے بولا جائے اسے محمل کہتے ہیں۔ یعنی محمل وہ ہوتا ہے جس کی کوئی اپنی معنی تو نہیں ہوتا لیکن جو لفظ کے ساتھ جو ہوتے ہیں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے بولا جائے اسے محمل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر پانی، وانی۔ اب وانی جو ہوتے ہیں اس کی اپنی معنی تو نہیں ہے لیکن الفاظ کے ساتھ جو ہوتے ہیں ملا کر یہ خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ جھوٹ، موٹ، بات چیت، سودا، سلف، کوڑا، کرکٹ وغیرہ۔ ان میں وانی، چیت، موٹ، سلف، کرکٹ محمل ہے جو کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو لہٰذا ہم نے کیا پڑھا کہ لفظ ہو گیا، لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک کلمہ اور ایک محمل ہوتا ہے۔ اب آگے جو ہوتے ہیں چونکہ کلمے کی معنی ہوتی ہیں اور محمل کی کوئی معنی نہیں ہوتی، جو آگے ہم جو ہوتے ہیں کلمہ کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اسم ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے اور تیسرا جو ہوتا ہے حرف ہوتا ہے۔ آگے جو ہوتے ہیں ہم کلمے کے اقسام پڑھیں گے کہ کلمہ کتنی اقسام کی ہیں، یہ کل سے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔